کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء، کہ میں نے جہنم کو دیکھا، مجھے جہنم دکھائی گئی، دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ فرمایا کہ یکفرن، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ قیل یکفرن باللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور شوہر کے احسان کی ناشکری کرتے ہیں، شوہر کے ساتھ جتنے بھی اس کے احسان شوہر کے ہوتے ہیں اسے بھلا دیتی ہیں، اس کی نیکیاں بھلا دیتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیویوں کے ساتھ زمانہ بھر احسان کرتا رہے، دہر کہتے ہیں زمانے کو، پورا زمانہ یعنی ساری زندگی اس نے اگر بیوی کے ساتھ احسان ہی کیے، تو فرمایا ثم رأت منک شیئا، پھر تم سے کوئی اونچ نیچ تھوڑی سی ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو کہے گی کہ میں نے تم سے تو کبھی بھلائی دیکھی نہیں ہے، میں نے تم سے تو کبھی نیکی دیکھی نہیں ہے، یعنی ہمارے لفظوں میں کہ تم نے تو میرے ساتھ کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، میرے ساتھ تم نے تو کبھی احسان کیا ہی نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان فرما دی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پر جو تفصیلی گفتگو ہے آج ہم سماعت فرمائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا، جہنم کو دیکھا، اور جو لوگ جہنم میں گئے ہوئے تھے سب کو دیکھا۔ اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنت میں جانے والے کو، ہر جہنم میں جانے والے کو جانتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے، جتنے جہنم میں جائیں گے، سب کو اول سے آخر تک حضور جانتے ہیں۔ اور یہ بخاری شریف کی روایات مزید آگے آئیں گی انشاءاللہ، وہاں پر اس چیز کی بھی گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا، دیکھا کہ سب سے زیادہ یعنی مردوں سے بھی تعداد کئی گنا زیادہ۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقریباً 100 میں سے 99 عورتیں ہیں جہنم میں، ایک مرد جائے گا، یعنی اتنی زیادہ تعداد ہوگی عورتوں کی جہنم میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی یہ چیز بھی بتا دی کہ ناشکری کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور یہ وبا بہت عام ہے۔ اب شوہر بیچارہ تو بیوی کو سمجھانے سے رہا کہ نہ ہی اس کے سمجھے سمجھتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب بیچارہ جو شوہر ہے وہ خاموش ہو کر گزارا کرتا ہے، بھی چلو ٹھیک ہے گھر کا نظام چلتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ تک، یعنی یہ عورت کی فطرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانے تک اس کے ساتھ احسان کرو، یعنی ساری زندگی احسان کرو، لیکن جب بھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی تو اس کے الفاظ ہوں گے کہ کبھی تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ناشکری ہے۔ کوئی بھی نیکی کرے اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ناشکرے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، اور اگر بیوی اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ اگر والدین
گھر سے ہی اپنی بچی کی تربیت ہی ایسی کر کے جائیں، ایسی ہی تربیت کر کے بھیجیں، اس کی شادی کریں، اس کا بیاہ کریں کہ اسے دین کی بھی سمجھ ہو، اسے شوہر کے حقوق کا پتہ ہو، خاوند کے حقوق کا پتہ ہو، خاوند کے مقام و مرتبے کا پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس کا درجہ مجھ سے کتنا بڑا ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری بچیاں یعنی